بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیمات دی جو کہ سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے، اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا، اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام میں جایا کرتے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام میں بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگیں
کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ میرے کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کر دیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام کی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربیع رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربیع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور میسرہ کو اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا کہ پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربیع نے کہا خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات اور واقعات دریافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت نے پیشکش منظور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ انجمن حلف الفضول۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دو بھر کا ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کے حدود میں کچھ اس قسم کی حالت پائی جاتی تھی کہ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال کی خرید و فروخت رقم نہیں دیتا، کسی کا حق دبا بیٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس ظلم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی نوع تعمیر۔ یہ سب تو ہی جانتے تھے کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورت کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ کا یہ
گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خراب موسمی اور حالات کی بارشوں کی وجہ سے عمارت کو بسیدہ ہو جاتی ہے تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر 25 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسدور رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا اسود لفظ نہیں ہے، یہ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ احسار تھا۔ سرداروں میں سے بھی ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق کی یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن میں کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے، سرداروں میں فیصلہ کرنے کے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے کو سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے اور اسی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا ہے۔ مکہ معظمہ میں 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوت سے دبا رہا ہے، اور پھر آواز دی، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جب جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو، اقرأ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا بقاری ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسولوں کے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ غار ہیرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً مان لیا اور فرمایا، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں،
ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں، نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے، پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی، حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے زیر اثر حلقہ لوگوں میں دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں نے بھی اضافہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ کر تبلیغ کا مسلسل جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ 14 سال حکم الہی صادر ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہیے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا کہ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام کرنا ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی، جواب کسی نے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نے تو مذاق بھی اڑایا، مجلس پر خاصیت ہو گئی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق الامین پایا ہے، تو جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، اسی گھر سے تو نے سب کو جمع کیا تھا، تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم آپ
اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو